بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ایک نیا منفرد ناول جو کہ ایکشن، سسپینس اور ایڈونچر سے بھرپور ہے۔ زہریلا حصار مکمل ناول پہلا حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ پاکشیا آئرون اور ایروکی کے وزیر خارجہ کانفرنس ہال میں داخل ہو گئی اور مخصوص جگہوں پر بیٹھ گئی تو کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ پاکشیا کے وزیر داخلہ، وزیر دفاع پہلے سے کانفرنس ہال میں موجود تھے۔ آئرون اور ایروکی کے وزیر خارجہ کے چہروں پر کشیدگی پائی جاتی تھی۔ پاکشیا کے وزیر داخلہ نے کہا، یہ بات پورے وثوق سے کہا جا سکتی ہے کہ زمین کے سینے کا ناسور اسرائیل مسلسل مسلم دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ دوسری کئی قومیں تو یہ بات جانتی ہیں کہ مسلم دنیا آپس میں متحد ہو گئی تو بہت سے اقتدار خطرے میں پڑ جائیں گے، اس لیے وہ لوگ ہمارے درمیان کشیدگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ لیکن جس میزائل نے آئرون کی گھنی آبادی پر گر کر 47 زندگیاں برباد کی ہیں، اس کے بارے میں ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ وہ عروق ساختہ ہے۔ ایرون کے وزیر خارجہ نے کہا۔ ایروک کے وزیر خارجہ نے فوراً ہی کچھ بولنا چاہا، لیکن پاکشائی وزیر داخلہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، نہیں جناب، یہ دور بہت ایڈوانس ہے، لیکن میرے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے والوں نے زبردست حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ کیسے؟ آئرونی وزیر خارجہ نے کہا، اس میزائل پر کچھ نشانات تھے۔ پاکشیا کے وزیر داخلہ نے پوچھا، ہاں تھے۔ کیسے نشانات؟ اس پر ایروک کے نشانات تھے جنہیں کھرچ کر مٹا دیا گیا تھا۔ ایرون کے وزیر خارجہ نے کہا، پھر آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ وہ مزول ایروک ساختہ تھا؟ پاکشیا کے وزیر داخلہ نے پوچھا، وہ نشانات پھر بھی محسوس کیے جا سکتے تھے۔ ایرون کے وزیر داخلہ نے کہا، اس کے باوجود آپ اسے ایک گھنونی سازش نہیں کہتے؟ مجھے تعجب ہے، کیا اتنے بڑے پیمانے پر کوئی سازش کرتے ہوئے اتنی سی بات کا خیال نہیں رکھا جا سکتا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول کے بچوں جیسی بات ہے، صرف یہ پاور کرایا گیا ہے کہ یہ سازش ایروک نے کی ہے۔ آئرون کا وزیر خارجہ سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پاکشیا کے وزیر داخلہ نے کہا، میری درخواست ہے کہ اس نقطے پر غور کیا جائے، ہمیں دشمن کی سازش سے باخبر رہنا پڑے گا۔ میرے ملک نے برادرانہ طور پر درخواست کی ہے کہ حکومت پاکشیا اپنے بہترین دماغ اس سازش کا پتہ لگانے کے لیے بھیجے، ہم اس سے مکمل تعاون کریں گے۔ حکومت پاکشیا پہلے بھی مسلم بردار ملکوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے روک چکی ہے اور تمام ہی مسلم ممالک نے حکومت پاکشیا سے مکمل تعاون کیا ہے۔ اس وقت اس بگڑی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پاکشیا ہم سے تعاون کرے۔ ایروکی کے وزیر داخلہ نے کہا، میں نے صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکشیا سے مکمل طور پر اجازت اور اختیارات حاصل کر لیے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں نہ صرف زبانی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مسلم بردار ممالک آپس میں غلط فہمیوں کا شکار ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھیں کہ دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر یہ تمام کام سر انجام دینے چاہیے۔ تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ حکومت پاکشیا کے نمائندے اس سلسلے میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کریں گے تاکہ ہمارے دلوں سے غلط فہمی نکل سکے؟ آئرون کے وزیر خارجہ نے کہا، بے شک ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ اس دوران کسی جانب سے کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہو۔ ہم یہ تمام تفصیلی رپورٹ اپنے ممالک کو پہنچا دیں گے۔ اس سلسلے میں جو کارروائی ہو اسے تحریری طور پر درج کر لیا جائے۔ چنانچہ اس معاملے میں سمجھوتہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ لیکن پھر پاکشیا کے وزیر داخلہ اور دوسرے بڑے نے غیر ملکی وزرائے خارجہ کے جانے کے بعد آپس میں صلاح مشورے کیے اور اس کے بعد اپنی مکمل رپورٹ صدر مملکت کو پیش کر دی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ وزیر داخلہ کو ہدایت ملی کہ ایکس 2 کو اس کام کے لیے مختص کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے کہا، اور جب کوئی ذمہ داری ایکس 2 کو سونپی جاتی ہے جناب، تو پھر اسے مکمل اختیارات بھی دینے پڑتے ہیں۔ اپنے طور پر ہم ہر طرح سے ایکس 2 کو مکمل اختیارات دے دیا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک غیر ممالک کا معاملہ ہے۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ وزیر داخلہ نے باادب لہجے میں پوچھا۔ ایکس 2 کو وہ تمام ضروریات پوری کرنا ہوں گی جو کسی ملک کی طلب پر ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایکس 2 آئرون اور یا ایروک جا کر وہاں کی سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر کام کرے؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں یہ ضروری ہے؟ سمجھ میں نہیں رہا، بلکہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں جناب۔ کیا اس سے پہلے کبھی ایکس 2 کو اس کی مرضی کے خلاف مجبور کیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم معاملات ہیں۔ ایکس 2 کے اپنے اصول اپنی جگہ
لیکن میں سمجھتا ہوں میری یہ کوشش کارگر نہیں ہوگی۔ آخر یہ X2 اس قدر مغرور کیوں ہے؟ اس لیے جناب کہ اس نے لاتعداد بار اپنی حکمت عملی سے پاکشاہ کا وقار بلند کیا ہے۔ میں مانتا ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس سے گفتگو کر کے تو دیکھیں، بہت بہتر ہے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے لیتا ہوں، لیکن میری طرف سے آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ X2 جو کچھ بھی کرے گا اپنی مرضی سے ہی کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ بات کیجئے اس سے۔ اور یہ بات بھلا وزیر داخلہ کیا کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف ہوم سیکرٹری ہی اس سلسلے میں کارروائی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بات ہوم سیکرٹری تک پہنچی اور اس کے بعد بھلا اس بات کی کیا گنجائش تھی کہ سر سلطان عمران کو نہ طلب کر لیتے۔ البتہ انہوں نے یہ کیس بڑے مختلف انداز میں عمران کے سامنے پیش کیا تھا۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں جناب۔ اس کے علاوہ حکومت پاکشاہ کے شانوں پر جو ذمہ داری آ پڑی ہے وہ میرے شانوں پر ہے، لیکن بس ایک ذرا سی وہی بات۔ ظاہر ہے اگر میں دنیا کے کسی ملک میں جاؤں گا تو پھر میری اپنی شخصیت برقرار نہیں رہ سکے گی، لیکن عمران کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اس سلسلے میں۔ تو پھر آپ عمران کو بھیج دیجیے X2 کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سر سلطان چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم سیکرٹ سروس کے نمائندے کی حیثیت سے ارون جانا پسند کرو گے؟ کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اوہ لیکن، جی لیکن کیا؟ میرا مطلب ہے کہ تم تو میں عمران نے انہی کے انداز میں کہا۔ دیکھو بھائی مجھ سے مذاق نہ کیا کرو، بہتر ہے۔ عمران نے گردن جھکا دی۔ کیا تم واقعی اب یہ آپ بار بار مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ نہیں عمران، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ طریقہ کار ٹھیک رہے گا تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ بھی X2 ہی کی تجویز ہے، بس تو پھر اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لیجئے۔ اختیار کر لی، سر سلطان مسکرا کر بولے۔ تو کیا میں تیاریاں کروں؟ نہایت مناسب، ویسے تنہا ہی جاؤ گے؟ تنہا ہی آیا تھا، تنہا ہی جانا پڑے گا، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ برف کے ننھے ننھے ذرات گاڑی کے سامنے والے شیشے پر دھند کی تبیض تہ چڑھا دیتے تھے، لیکن وائپر ضروری حصہ فوراً صاف کر دیتے اور برف سے ڈھکی ہوئی سڑک صاف نظر آنے لگتی۔ تارکول کی شفاف سڑک پر برف کی سڑک بن گئی تھی، کہیں کہیں انچ موٹی تہ میں کار کے ٹائر لمبی لکیریں بناتے چلے جا رہے تھے۔ اس برف پر رفتار تیز نہیں رکھی جا سکتی تھی، لیکن جمشید سمدانی کو اب فاصلے کی فکر نہیں تھی۔ سامنے ہی وہ علاقہ نظر آ رہا تھا جہاں تک کا اسے سفر کرنا تھا، اونچے اونچے میناروں والے مکانوں والی خوبصورت بستی جو فونی چونی تھی۔ برف سے دھندلائی جانے والی میں چاندنی میں میناروں کی بستی بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ لمبے لمبے برف مینار ذرات سے بنے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ جمشید اس بستی کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ عام لوگوں کو اس کے حسن سے قربت حاصل نہیں ہوتی تھی، لیکن انتہائی خفیہ سرکاری آبادی میں یہ بستی فوجی رازوں کی بستی درج کی جاتی تھی۔ ملک کی دفاع کی تمام اسکیمیں یہیں تیار ہوتی تھیں اور ملک کی بقا و سلامتی کے لیے اہم فیصلے یہیں ہوا کرتے تھے۔ اس لیے نہ صرف عام آدمی بلکہ پرندوں کو بھی یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک مخصوص عمارت کی جانب اس گاڑی کا سفر جاری رہا اور وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور آبادی نظر آ رہی تھی جس کے کنارے سمندر آباد تھے۔ وہاں کے سمندری علاقے میں صاحب حیثیت لوگ سیر و تفریح کرنے آ جایا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے بھی حد پابندی کر دی گئی تھی اور ایک وسیع و عریض علاقہ ممنوعہ علاقہ کہلاتا تھا۔ وہاں کے بارے میں عام لوگوں کے لیے نوٹس بورڈ لگے ہوئے تھے کہ اس علاقے سے گزرنا خطرناک ہے، کیونکہ وہاں فوجی مشقیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے عام لوگ ادھر کا رخ کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ طویل و عرض خطرناک ویرانے کے بعد بستی کی چڑھائی شروع ہو جاتی تھی اور بستی کو جانے والی پکی سڑک یہیں سے شروع ہوتی تھی۔ اس سڑک کے شروع میں ایک زبردست فوجی چوکی تھی اور اس کے بعد یہ سڑک بلندی کی جانب چڑھتی چلی جاتی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف گہرائیاں تھیں جو سڑک کی بلندی کے ساتھ اور گہری ہوتی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ گہرائیاں ایک ایسا انداز اختیار کر لیتیں کہ اگر کوئی قسمت کا مارا چھپ کر اس بستی کی طرف رخ کرے تو اسے مرنے کے بعد بھی اپنی حماقت کا افسوس ہوتا رہے۔ ان تمام انتظامات کے باوجود اس بستی کو جانے والی سڑک پر ہر 3 میل کے فاصلے پر ایک چیک پوسٹ بنائی گئی تھی جہاں فوجی ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ آج تو موسم صبح ہی سے برف آلود تھا اور جمشید سمجھانے وقت پر چل پڑا تھا، لیکن برف کے ذرات شاید اس کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جو ہی اس کی خوبصورت کار کوٹھی سے نکلی فضا نے برف اگلنا شروع کر دی۔ لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ برف باری اس شہر کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی اور یہاں کے رہنے والے اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس مخصوص عمارت کی جانب سفر کرتے ہوئے آگے کا ویران ٹکڑا طے کر کے جمشید سمدانی پہلی چوکی پر پہنچا۔ کاغذات چیک کرانے میں صرف چند منٹ صرف ہوئے۔ اس کے بعد بستی میں آمد کے سلسلے میں دوسری چوکیوں کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ چنانچہ وہ سکون سے سفر کرتا رہا۔ اس کی کار کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی بستی پہنچ رہا تھا، یہاں تک کہ بستی کی آخری چٹان بھی طے ہو گئی
اور اب سامنے ہی ایک چوڑی دیوار نظر آ رہی تھی جو اس بستی کو چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ برف کی مانند سفید دیوار میں سامنے کی طرف تیز روشنیاں نصب تھیں۔ چاروں طرف سرچ ٹاور لگے ہوئے تھے جن پر لگی ہوئی سرچ لائٹیں برف کے ذرات کو چاندنی کی طرح روشن کرتی ہوئی گھوم رہی تھیں۔ جمشید صمدانی کی کار بستی کے سامنے والے دروازے پر پہنچ گئی جہاں اعلیٰ تراش کے سوٹ میں ملبوس دو نوجوان اور اسمارٹ آدمی اس کے منتظر تھے۔ دونوں نے آگے بڑھ کر جمشید صمدانی کا پرتپاک استقبال کیا اور پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے ان میں سے ایک نے کہا، میرا نام میجر حمد رازی ہے اور مجھے میجر فیضان کہتے ہیں۔ دوسرے نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جمشید صمدانی نے اپنا باری ہاتھ باری باری دونوں سے ملایا اور دونوں بے تکلفی سے کار کا عقبی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے۔ کار ایک بار پھر آگے بڑھ گئی تھی۔ چاروں طرف میناروں والی عمارتیں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ مینار آتش دانوں کی چمنیوں کے معلوم ہوتے تھے، لیکن بستی کو دوسری بستیوں سے منفرد کرنے کے لیے انہیں ایک خصوصی شکل دے دی گئی تھی جو بلا شبہ آنکھوں کو بھی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ حالانکہ خود جمشید صمدانی ایک انتہائی اہم سرکاری افسر تھا، اسے ملک کے بے شمار راز معلوم تھے جو اس کے چوڑے سینے میں پوشیدہ تھے، اور انہیں صمدانی کے منہ سے سننے والے شاید ہمیشہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے تھے۔ صمدانی ایسی ہی قوت ارادی کا مالک تھا اور اس کا محکمہ اس پر مکمل اعتماد کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا کبھی اس بستی میں آنا نہیں ہوا تھا۔ کسی بھی سرکاری افسر کو کبھی غیر ضروری طور پر یہاں مدعو نہیں کیا جاتا تھا، چنانچہ اس طرح جمشید صمدانی بھی یہاں پہلی بار ہی آیا تھا۔ بائیں سمت جناب، میجر فیضان نے کہا، اور صمدانی نے اطمینان سے کار بائیں سمت موڑ دی۔ شیشے کی طرح چمکنے والی سڑکیں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ پوری بستی میں خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ میجر کے اشارے پر ایک خوبصورت اور عریض عمارت کے گیٹ کی طرف کار موڑ دی گئی۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیدار نے کار کا رخ اس طرف ہوتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ کار برف سے محفوظ پورٹیکو میں جا کھڑی ہوئی۔ پورٹیکو کے برابر ہی صدر گیٹ تھا۔ صدر گیٹ پر کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی سادہ لباس میں تھے، بھاری جسامت اور پر روب چہرے والے۔ کار سے اترنے والے دونوں میجر جمشید صمدانی کے ساتھ چلتے ہوئے ان تک پہنچے اور پھر انہوں نے غیر فوجی انداز میں گردن خم کی۔ پھر میجر رازی نے جمشید صمدانی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، مسٹر صمدانی۔ ہیلو مسٹر صمدانی، جنرل سیمابی کو آپ کو اس بستی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ میں یہاں آ کر خوش ہوں۔ صمدانی نے گردن جھکا کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھی ہیں بریگیڈیئر ہشام، کرنل سہیل، کرنل برق اور کیپٹن طاہری، اور اس نے وہاں موجود تمام افراد کا تعارف کرایا اور صمدانی نے ان سب سے بھی مصافحہ کیا۔ پھر دونوں میجر باہر ہی رہ گئے کیونکہ ان سے اعلیٰ رینک کے لوگ صمدانی کو لے کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ ایک شفاف راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے گول ہال کے کمرے میں دروازے پر جا رکے اور پھر راہداری میں طاہری نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ پہلے جنرل سیمابی اندر داخل ہوئے، پھر جمشید اور اس کے دوسرے لوگ۔ کیپٹن طاہری نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ پورے ہال میں صرف ایک گول میز پڑی ہوئی تھی جس کے گرد 5 کرسیاں تھیں۔ ہال ساؤنڈ پروف تھا۔ بریگیڈیئر ہشام نے میز کی طرف صمدانی کی رہنمائی کی اور تمام لوگ ایک ایک کر کے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جنرل سیمابی نے میز پر رکھے سگار باکس سے ایک سگار نکالا اور پھر سگار کیس صمدانی کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ، میں اس نعمت سے محروم ہوں، صمدانی نے کہا۔ ایک کرنل نے جنرل سیمابی کا سگار سلگا دیا تھا۔ جنرل گہرے گہرے کش لیتے ہوئے بولا، ہم فوجی لوگ دروں، پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے مہذب دنیا کے آداب و اخلاق تقریباً بھول جاتے ہیں۔ اس لیے مسٹر صمدانی، میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر گفتگو شروع کر دینا چاہتا ہوں۔ یقیناً جناب، یہ نہایت بہتر ہوگا۔ آپ ایک معزز اور اہم سرکاری افسر ہیں، سیکرٹ سروس کے ایک اعلیٰ رکن۔ ملک کے تحفظ کے لیے آپ کا کردار بھی کسی طرح فوج سے کم نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس قدر گفتگو کرنی چاہیے جتنی ضروری ہو۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، چنانچہ میں پہلے آپ کو اس تکلیف دہی کی وجہ مختصر الفاظ میں بتا دوں۔ ملک کو درپیش مسائل کا مکمل علم آپ کو ہوگا۔ ہمارے دشمن ہمیشہ ریشہ دورانیوں میں مصروف رہتے ہیں اور ہمیں ان کی حرکتوں سے باخبر رہنے کے لیے 1000 آنکھوں سے جاگنا ہوتا ہے۔ ہمارے بہترین دماغ ہمیشہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانے اور اس کی حرکتوں سے باخبر رہنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایروک کی طرف سے آئرون کے خلاف جو حرکت کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں حالات ایک دم خراب ہونے لگے تھے۔
جی مجھے معلوم ہے، سمدانی نے کہا، اور یہ بھی آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ ایک بردار اسلامی ملک نے اس سلسلے میں بھرپور مداخلت کر کے ہمارے درمیان حالات خراب ہونے سے روکے ہیں۔ جی، جمشید سمدانی نے جواب دیا، پاکشاہ نے اس سلسلے کی تحقیق کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں۔ جی بالکل، ہمیں اسی موضوع پر بات کرنی ہے۔ مجھے ہدایت ملی ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں۔ سمدانی نے پر ادب لہجے میں کہا، تو پھر برائے کرم آپ مجھے بتائیے مسٹر جمشید سمدانی کہ پاکشاہ کی جانب سے جو پیشکش ہمیں کی گئی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ حکومت پاکشاہ نے اپنے ایک نمائندے کو تحقیق کے لیے بھیجا ہے۔ صرف ایک نمائندے کو؟ بریگیڈ ہشام نے سوال کیا۔ جی سر، صرف ایک نمائندے کو، جمشید سمدانی نے جواب دیا، اور بریگیڈ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئی۔ اس نے بے چین لہجے میں کہا، آپ خود سوچئے مسٹر جمشید سمدانی، ہم پر راکٹ سے حملہ کیا گیا، میزائل نے ہماری بے گناہ عوام کو موت سے ہمکنار کر دیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ میزائل عراق کی طرف سے فائر کیا گیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں محدود تفصیلات بھی جانتے تھے۔ مسٹر سمدانی، بات اتنی معمولی نہیں ہے۔ اگر وقت ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ خود سوچئے کہ ہم وقت ضائع کر سکتے ہیں؟ اگر کسی ایک نمائندے کو اس تحقیق کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو کیا وہ نمائندہ تمام حقیقتوں کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا؟ حکومت پاکشاہ کی جانب سے اسی بات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں لالی پاپ دیا گیا ہے۔ ہم پورے اعتماد سے یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ میں جانتا ہوں حکومت پاکشاہ ہم سے مخلص ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ برادر اسلامی ملکوں کو آپس میں ایک دوسروں سے نہیں الجھنا چاہیے، لیکن اگر ہمارے ساتھ جارحیت کی جائے تو ہم کس طرح خاموش رہیں؟ وہ لوگ ہمیں کمزور سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہمارے ساتھ اور سختی کی جائے گی تو کیا ہم اپنے ہاتھ کمر پر باندھ کر بیٹھ جائیں؟ وزار خارجہ کی میٹنگ میں یہ بات طے پا گئی ہے جناب کہ پاکشاہ کی طرف سے تحقیق اور صلح کی پیشکش قبول کر لی جائے، اور متفقہ طور پر اس قرارداد پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں لازمی طور پر دیے گئے وقت کا پاس تو کرنا ہوگا۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، اور مجھے ہائی کمان سے ہدایت ملی ہے کہ میں یہ سب جاننے کے لیے آپ سے رجوع کروں۔ میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب، کرنل برک نے کہا، اور سب کی گردنیں اس کی جانب جھک گئیں۔ فرمائیے کرنل، اس بار جنرل سیمابی نے کہا۔ جناب اعلیٰ، پاکشاہ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بین الاقوامی حیثیت کی حامل ہے، اور اس کے بارے میں جو رپورٹیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اس نے دنیا کے بیشتر ممالک میں بڑے بڑے مسئلے چٹکی بجاتے ہوئے حل کر دیے ہیں۔ آپ کی مراد ایکس-2 سے ہے؟ بریگیڈ ہشام نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی جناب، ٹھیک ہے، بھلا اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ پاکشاہ کے پاس ایکس-2 کی شکل میں ایک بہت بڑی قوت موجود ہے، لیکن یہ بات تو مسٹر جمشید سمدانی بتا سکتے ہیں کہ کیا پاکشاہ کی طرف سے ایکس-2 کو بھیجا گیا ہے؟ جناب اعلیٰ، ایکس-2 تو وہ شخصیت ہے جو کبھی منظر عام پر نہیں آتی۔ اس کے بارے میں تو بڑی عجیب و غریب روایات مشہور ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکشاہ کے اعلیٰ ترین حکام بلکہ صدر مملکت اور وزیر اعظم بھی ایکس-2 کو نہیں پہچان سکتے۔ وہ ان سب کے سامنے بھی روپوش رہتا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسٹر جمشید سمدانی کہ آنے والی شخصیت ایکس-2 کی ہے؟ ان رپورٹروں کی موجودگی میں نہیں جناب، جمشید سمدانی نے کہا، اور بے اختیار مسکرا دیا۔ اس وقت بریگیڈیئر جنرل اور دوسرے تمام لوگوں کے چہرے جمشید سمدانی کی طرف ہی تھے۔ بریگیڈیئر نے خاص طور سے ہم سمدانی کی مسکراہٹ کو محسوس کیا اور بولا، معاف کیجئے، ذرا ذاتی سوال ہے۔ اس سنجیدہ گفتگو میں آپ کی مسکراہٹ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ذاتی سوال ہے جناب، جمشید سمدانی نے پوچھا۔ 100%۔ تو پھر ذاتی طور پر ہی میں جواب دے رہا ہوں۔ پاکشاہ سے جو شخصیت یہاں آئی ہے، میں نے اس کا استقبال کیا ہے۔ وہ یہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک عام شخص کی حیثیت سے قیام پذیر ہے، اور اس کا نام علی عمران ہے۔ اس کے بارے میں جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکشاہ کی ایک عظیم شخصیت کا بیٹا ہے، یعنی وہاں کے محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمن صاحب کا بیٹا۔ وہ کون ہے، کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ پاکشاہ سیکرٹ سروس سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں معلوم، لیکن پاکشاہ کی جانب سے اسے ہی روانہ کیا گیا ہے، اور میری مسکراہٹ کی بنیاد یہ ہے کہ وہ تو ایک نہایت سادہ سیدھا اور معصوم سا آدمی ہے، ایک بالکل ہی شو بوائے جو عمدہ سوٹ پہنتا ہے اور معصوم حرکتیں کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکشاہ نے ہمارے مسئلے پر توجہ دی ہے۔ جناب اعلیٰ، میں اپنی رپورٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں پاکشاہ کی پالیسی کو قبول کر لیا گیا ہے، اور اس شخص کو اختیارات دے کر بھیجا گیا ہے۔ اب یہ کون ہے، کیا کرتا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ معاملے کو غیر سنجیدہ شکل دے دی گئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اعلیٰ حکام نے اسے نظر انداز کیوں کیا ہے۔ غالباً اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکشاہ اس سلسلے میں بالکل غیر جانبدار ہے۔
اس کی طرف سے تمام تفصیلی رپورٹ مہیا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ شاید ایک اچھے تعاون کے لیے دونوں حکومتیں اس پر تیار ہو گئی ہیں اور اس کے لیے پاکستان نے اپنی ون مین آرمی بھیجی ہے۔ بریگیڈ ہشام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جمشید صمدانی اس بار ہنس پڑا تھا، لیکن باقی لوگ سنجیدہ ہی رہے تھے۔ البتہ ان کی نگاہوں میں تیکھا پن پیدا ہو گیا تھا۔ ون مین آرمی پر میں ہنس رہا ہوں؟ جناب والا، اب میں آپ سے کیا عرض کروں؟ آپ اس سے تعاون کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے اسے مہمان بنایا ہے۔ ایئرپورٹ پر میں نے سادہ لباس میں اسے خوش آمدید کہا اور پروٹوکول کے مطابق اسے گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ یقین کیجئے میں تو ششدر رہ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہہ رہے تھے اور رخسار تار ہو رہے تھے۔ بہرحال اس وقت تو میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ کار میں بیٹھ کر ایئرپورٹ سے لاتے ہوئے میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، آپ میرے ماموں جان کے ہم شکل ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کے ماموں کا ہم شکل اگر ہوں بھی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ماموں جان ایک ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہرحال میں نے افسوس کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ اس ہوائی حادثے کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے مجھے حیرت ہونی چاہیے تھی جناب۔ میں نے کہا، اگر ہوائی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے تو کیا ماموں جان زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں کہ وہ زندہ ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اور ہوائی حادثہ اگر ہوا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے شکار ہو گئے ہیں؟ تو جواب میں اس نے کہا، اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ماموں جان اس سے بچھڑ گئے ہیں اور وہ اپنے ماموں جان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر سسکیاں لینے لگا تھا۔ کسی طرف سے نہیں کی آواز ابھری تو بریگیڈ ہشام نے گھور کر ادھر دیکھا اور بولا، بہرحال میں اس بارے میں اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بڑے لوگوں کے معاملات ہیں۔ البتہ کیونکہ اس معاملے کو میں خود بھی ہینڈل کر رہا ہوں، اس لیے مسٹر جمشید صمدانی کم از کم اتنا ضرور کرنا ہے کہ مجھے اس شخص کا ٹیسٹ لوں گا۔ میں اندازہ لگاؤں گا کہ وہ ہمارا کام کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت ضائع کرنے کی کوشش ہے۔ اگر صرف ایک آدمی کو ایک اتنے اہم مسئلے کے سلسلے میں بھیجا گیا ہے تو اندازہ تو ہمیں فوراً ہی لگا لینا چاہیے۔ میرے لیے کیا حکم ہے بریگیڈ شیام؟ آپ برائے کرم میرے ساتھ تعاون کیجیے گا کیونکہ اس شخص کا تعلق آپ سے ہی ہے۔ اسے کون سے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے؟ اور جمشید صمدانی نے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر وغیرہ بڑی تفصیل سے بریگیڈ ہشام کو بتایا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک اس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی تھی۔ لیڈی غزالہ فرزندہ فرعون کے دولت مند حلقوں میں بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ اس کا ماضی کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا حال بے حد شاندار تھا۔ ایک عالی شان محل نما کوٹھی میں رہتی تھی۔ درجنوں خادمائیں اس کے ارد گرد رہا کرتی تھیں۔ اس شان و شوکت سے زندگی بسر کرتی تھیں کہ دیکھنے والے رشک کریں۔ شوہر کے انتقال کے بعد اسے ایک بیوہ کی حیثیت حاصل ہوئی تھی اور حکومت آئرون نے اسے بڑی مراعات دی تھی۔ اس کی کوٹھی پر باقاعدہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے اور اس کی دولت کے ذرائع نامعلوم تھے۔ لیکن یہ بات بہت کم حلقوں میں جانی جاتی تھی، بلکہ شاید ہی چند افراد کو اس کا علم ہوگا کہ غزالہ در حقیقت ایک سرکاری اہمیت کی حامل ہے اور کچھ پراسرار معاملات اس کے سپرد کیے گئے ہیں جنہیں وہ سر انجام دیتی ہے۔ بہرحال اس وقت بھی وہ اپنی ایک خاص ملازمہ کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ ویسے تو شکل و صورت میں بھی بے مثال تھی، لیکن اس نے اپنی کوٹھی میں جو میک اپ آرٹسٹ رکھی ہوئی تھی وہ اس پر شدید محنت کرتی تھی اور اس کی شخصیت کو اس نے ایک ایسا روپ دیا تھا جو لاجواب تھا۔ ہوٹل کے ہال میں داخل ہوئی تو بہت سی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئی۔ ان نگاہوں میں محبت اور حسن کی قبولیت کے آثار تھے۔ غزالہ نخوت سے آگے بڑھتی رہی اور اپنی میز پر پہنچ گئی۔ اس نے خاص طور سے اس میز کو مخصوص کرایا تھا اور یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ دوسری میز پر بیٹھا ہوا نوجوان دلشق شخصیت کا مالک تھا۔ وہ تنہا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے انداز میں شہزادوں کی شان تھی۔ اس کے سامنے مشروب کے برتن رکھے ہوئے تھے اور وہ لاابالی انداز میں کبھی کبھی گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیتا تھا۔ لیڈی غزالہ نے اپنی کرسی اس کے عین سامنے رکھی تھی اور وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ نوجوان بے خیالی کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے خلا میں گھور رہا ہو یا اس کی حسین آنکھیں بے نیروں۔ اچانک اس نے گلاس اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ وہ گلاس کو جھاتا رہا اور اس کے ہونٹ اس انداز میں ہلتے رہے جیسے وہ مشروب کو اپنے ہونٹوں میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ گلاس جھکانے سے مشروب اس کے کان کے پاس گر کر بہنے لگا تو وہ جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گلاس کو دیکھا اور پھر ہاتھ سے اپنی گردن کو ٹٹولا، پھر برا سا منہ بنا کر گلاس میز پر رکھا اور جیب سے رومال نکال کر گردن صاف کرنے لگا۔ لیڈی غزالہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
لیڈی غزالہ نے کہا۔ یہ کیا ہوا مادام؟ اس نے مشروب کو اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ کان سے؟ ہاں، مگر کیوں؟ غالباً وہ اسے کان سے پینا چاہتا ہوگا۔ ارے توبہ توبہ، کیا واقعی؟ نہیں، کھومنے کی کوشش مت کرو، اس انداز میں اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیڈی غزالہ نے ہنسی کو منتشر ہونے کے باوجود اپنا رومال ہونٹوں سے لگا لیا۔ نوجوان نے کان وغیرہ صاف کیا اور پھر پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پھرتی سے گلاس خالی کر ڈالا تھا۔ اسے خالی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے گلاس کو آنکھ مار کر کچھ کہا۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ دیکھو تو پتہ چلے میڈم، تم اپنی کرسی کی ڈائریکشن تھوڑی سی بدل لو۔ وہ واقعی ایک انوکھی شخصیت ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے لیڈی غزالہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ اس کی ساتھی لڑکی نے کرسی کو تھوڑا سا گھما لیا تھا اور اس کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لے لی تھی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تمہاری سانس بڑی معنی خیز ہے ہمیرا، واقعی بے حد دلکش ہے مادام، تو پھر اسے حاصل کر لو۔ نہیں مادام، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ویسے وہ کچھ بدحواس سا نوجوان ہے، کیا خیال ہے؟ کیا تم اسے ہماری میز پر لا سکتی ہو؟ آپ حکم دیجئے۔ حکم دیا، لیڈی غزالہ نے اپنی خادمہ سے کہا اور وہ فوراً ہی کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ نوجوان کے سامنے تھی۔ ہیلو، نہیں ہلا جاتا، یہ نوجوان نے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کہتی رہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نوجوان لاپرواہی سے بولا۔ جی، ملازمہ نے حیرانی سے کہا۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتی ہیں؟ ادھر دیکھیے۔ کدھر؟ سامنے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میری آنکھیں کیا سر کے پیچھے حصے میں لگی ہوئی ہیں؟ کیا آپ نے خانم غزالہ فرزندہ کو دیکھا؟ میرا کوئی فرزند نہیں ہے، نوجوان نے کہا۔ نہیں، وہ جو سامنے بیٹھی ہیں، انہیں تو میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا آپ ان کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوئے؟ میں عورتوں کا تال کر نہیں کھاتا جی، میرا مطلب ہے کہ میں صرف بھینس کا گوشت کھاتا ہوں۔ آپ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب، لڑوکی مجھ سے۔ ارے نہیں، خانم غزالہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ کیا وہ میری مالکہ ہیں؟ نہیں، آپ اس سے متاثر ہیں وہ، تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ وہ بہت بڑی شخصیت کی مالک ہیں، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ان سے بڑی شخصیت آپ کی ہے تو؟ نوجوان نے کہا، اور ملازمہ ایک لمحے کے لیے دھڑک اٹھی۔ نوجوان واقعی بہت خوبصورت تھا اور وہ اسے جو جملے کہہ رہا تھا وہ بھی عجیب سے تھے۔ وہ بولی، میں تو ان کے ملازمہ ہوں، چھوڑ دیجیے ان کی ملازمت، ان سے 10 گنا معاوضہ میں آپ کو دوں گا۔ آئیے بیٹھیے، آپ ان سے کہیں زیادہ حسین ہیں، پلیز آپ ان کی میز پر چلیے۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا، آپ اگر بیٹھنا چاہیں تو یہاں بیٹھیے، پیشکش میں نے آپ کو کر دی ہے۔ ملازمہ نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور اس کے بعد واپس مڑ گئی۔ لیڈی غزالہ ملازمہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ وہ تو بہت عجیب ہے مدام، کیا گفتگو ہوئی اس سے؟ اس نے آپ کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اچھا، کیا کہا اس نے؟ اور جواب میں ملازمہ نے وہ تمام گفتگو دہرا دی، لیکن غزالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے پرس سے چھوٹی سی چٹ نکالی، پھر اس پر کچھ لکھا اور ویٹر کو قریب آنے کا اشارہ کر دیا۔ ویٹر قریب آیا تو اس نے آہستہ سے کہا، یہ چٹ اپنے مینیجر کو دے دو۔ یس میڈم۔ ویٹر نے ادب سے گردن خم کی اور چٹ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی ویٹر واپس پلٹا اور نوجوان کی میز کے پاس پہنچ گیا۔ کیا آپ کے یہ برتن ہٹا دوں جناب؟ اس نے سوال کیا۔ یار، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ تمہارا یہ مشروب بہت تھوڑا سا تھا، ختم ہو گیا تو میں اور پیش کیے دیتا ہوں جناب۔ پیش کر دو، نوجوان نے کہا، اور ویٹر معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ جگ دوبارہ بھر کر نوجوان کے سامنے گلاس کے ساتھ رکھ دیا اور خود ہی بڑے اعتماد سے مشروب کا گلاس بھر دیا۔ پھر وہ گردن جھکا کر چلا گیا تھا۔ نوجوان ماحول پر نظر ڈالتا ہوا مشروب کی گھونٹ لینے لگا۔ پھر اس نے چند ہی گھونٹ لیے تھے کہ اس کے پلک بوجھل ہونے لگے اور وہ آہستہ سے بولا، رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری بھینس۔ اس کی آنکھیں چکتی چلی گئیں اور پھر اس نے اپنی پیشانی میز سے ٹکا دی۔ ویٹر جلدی سے اس کی میز کے پاس آیا تھا۔ جناب اعلیٰ، جناب اعلیٰ، لیکن جناب اعلیٰ تو انٹے کفیل ہو گئے تھے۔ ویٹر نے ادب سے برتن اٹھائے اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دو نوجوان آئے۔ انہوں نے ہوٹل کے عملے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہوٹل کے عملے کے لباس میں ملبوس ان دونوں افراد نے نوجوان کو بغلوں میں ہاتھ ڈال کر سہارا دیا اور اسے لیے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ نوجوان اب واقعی بالکل ہی بے سود ہو گیا تھا۔ عملے کے لباس میں ملبوس افراد نے نوجوان کو باہر لے جا کر ایک انتہائی خوبصورت کار میں بٹھایا اور فوراً ہی چند افراد کار کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے اسٹیئرنگ سنبھالا، باقی نوجوان کو سنبھال کر بیٹھ گئی اور کار اسٹارٹ ہو کر ہوٹل کے پارکنگ لاٹ سے باہر نکل آئی، جبکہ اندر موجود لیڈی غزالہ کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور ملازمہ حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تعجب سے کہنے لگی، یہ کیا ہوا؟
جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری مرضی سے ہوا ہے اور ہماری دعوت نہ قبول کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ملازمہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ نہ جانے اسے ایک دکھ کا احساس ہوا تھا۔ نوجوان واقعی بہت معصوم شخصیت کا مالک تھا، لیکن وہ اپنی مالکہ کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ بہت بڑی شخصیت کی مالک تھی اور کوئی اس کی دعوت ٹھکرا دے، اب نہ جانے بیچارے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے وہ غمزدہ سی ہو گئی، لیکن پھر دوسرے لمحے اس نے اپنا ذہن جھٹک دیا۔ بہرحال اسے بھی اپنی زندگی عزیز تھی۔ عمران کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کس وقت کس موڈ میں ہے۔ منصوبے کے مطابق وہ آئرون پہنچ گیا تھا۔ یہاں ایک آئرونی افیسر نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ منصوبہ عمران نے سر سلطان سے مل کر بنایا تھا۔ سر سلطان نے اس سے اس موضوع پر تفصیلی بات چیت کی تھی اور اس تمام بات چیت کے نتیجے میں یہ طے پایا تھا کہ عمران تنہائی وہاں جائے اور جا کے صورتحال کا جائزہ لے۔ بہرحال اب اہم مسئلہ تھا، لیکن عمران اپنی شخصیت سے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ یہاں کے ایک افسر اعلیٰ نے اس کا استقبال کیا، جس کا نام جمشید صمدانی تھا۔ جمشید صمدانی سے مکمل تعارف ہونے کے بعد عمران کو اندازہ ہو گیا کہ جمشید صمدانی ایک شاندار شخصیت کا افیسر ہے۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں عمران کے قیام کا بندوبست کیا گیا۔ جمشید صمدانی نے اس سے سوال بھی کیے تھے اور عمران نے کہا تھا کہ وہ اپنے طور پر کسی ایسی جگہ قیام کرنا چاہتا ہے جہاں وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے رہ سکے۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان لوگوں سے رابطہ قائم کرے گا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں اس نے اپنی شخصیت کے اہم مظاہرے تو نہیں کیے تھے، لیکن جو کچھ اس کی شخصیت میں تھا اسے تو وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ بہت سے ایسے واقعات اس مختصر قیام کے دوران ہو چکے تھے جو لوگوں کے لیے باعث دلچسپی ہوں، لیکن بہرحال اس کے باوجود عمران اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس وقت بھی وہ ڈائننگ ہال میں موجود تھا اور ان خوبصورت لڑکیوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ عمران نے تو صحیح معنوں میں غور بھی نہیں کیا تھا کہ غانم غزالہ فرزندہ کس عمر کی خاتون ہے یا انہوں نے اسے اپنی میز پر کیوں طلب کیا ہے۔ بہرحال کوئی اہمیت کی حامل بات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ بے شک اہمیت رکھتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک غیر شعوری طور پر سفر کرتا رہا، لیکن جب آنکھ کھلی تو ایک عجیب قسم کا شور سنائی دیا۔ شور کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی ہل رہا تھا۔ کچھ لمحات تو ذہن سائے سائے کرتا رہا جو واپس آنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہلتے ہوئے جسم اور شور پر غور کیا اور اسے چند ہی لمحوں کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ آواز اسٹیمر کے انجن کے علاوہ اور کسی چیز کی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ہلتے ہوئے جسم کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسٹیمر اس کی یہاں موجودگی۔ پھر قریب ہی کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ گفتگو کرنے والے زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے اس نے آنکھیں بند اور جسم ساکت رکھا جب تک حالات کا اندازہ نہ ہو جائے، آنکھیں کھول کر ہوش میں آنے کا اظہار نہ کیا جائے۔ پھر ہوش میں آنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ وہ فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہ کن لوگوں کے درمیان ہے۔ واقعات چند لمحوں میں اسے یاد آ گئے تھے۔ بہرحال وہ خوش تھا کہ کم از کم کسی چیز کا آغاز تو ہوا۔ کسی نے یہ تو سوچا کہ وہ کون ہے۔ یہ تمام باتیں سامنے آ جائیں گی۔ پھر اس نے اپنے منصوبے کے تحت ایک ہلکی سی کرہ کے ساتھ آنکھیں کھول دی اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ تینوں کے چہرے اجنبی تھے اور ان کے جسموں پر لباس بھی اچھے ہی تھے۔ ہوش میں آ گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہاں اب سفر بھی ختم ہونے والا ہے، میرے خیال میں ہاتھ پاؤں باندھ دو، کوئی حرکت نہ کرے۔ تیسرے نے کہا اور باقی اٹھ گئے۔ پھر اسے اٹھایا گیا اور اس کے ہاتھ پشت پر کس دیے گئے، لیکن عمران جانتا تھا کہ جب ہاتھ باندھے جا رہے ہوں تو انہیں کون سے زاویے سے رکھا جائے کہ رسی کے بل کھولنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ چنانچہ اس نے سکون سے ہاتھ بندھوا لیے اور خاموشی سے ان لوگوں کی صورتیں دیکھنے لگا۔ چند لمحات خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، بھائی جان، پیارے بھائی جان، اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا خالہ جان انگلینڈ سے واپس آ گئی؟ اس نے پوچھا، اور جس شخص کو مخاطب کر کے اس نے سوال کیا تھا اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ بے اختیار بولا، کون خالہ جان؟ مومانی جان کی نند کی پھوپھی کی منجلی بیٹی۔ عمران نے جواب دیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ خیر اب اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ عمران منہ بنا کر بولا، کون؟ خالہ جان کی بات کر رہا ہوں۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو بیوقوف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خالہ جان کا بیوقوفی سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا، جو کچھ بھی تعلق ہے تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو ماموں عبد القدوس؟ کیا تم خالہ جان سے کسی بات پر ناراض ہو گئے ہو؟ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس شخص نے دوسرے آدمی سے کہا جو دلچسپی سے عمران کی جانب دیکھ رہا تھا، تمہارا خاموش رہنا ہی مناسب ہے۔
تمہیں معلوم ہے ہمیں اس سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، دوسرے آدمی نے کہا، اور پہلے شخص نے جیسے خود کو ایک دم سنبھال لیا، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران نے محسوس کیا کہ اسٹیمر کی رفتار سست ہونے لگی ہے، پھر وہ رک گیا۔ ان تینوں میں سے ایک شخص باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اس نے کہا، سب ٹھیک ہے، اٹھو۔ دونوں آدمیوں نے عمران کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ عمران نے کوئی مدافعت نہیں کی تھی۔ پھر وہ اسے اسٹیمر کے کیبن سے باہر لائے۔ تھوڑے فاصلے پر ساحل نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک سنسان ساحل تھا جس کے قریب ایک بڑی وین کھڑی ہوئی تھی۔ اسے گھٹنوں گھٹنوں پانی سے گزار کر اوپر تک لایا گیا اور اس کے بعد وین میں بیٹھنے کی ہدایت کی گئی، لیکن عمران کی عقابی نگاہیں نے وین کی نمبر پلیٹ پر نظر ڈال لی تھی اور نمبروں کو ذہن نشین کر لیا تھا۔ بہرحال وین کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ راستوں کو ذہن میں رکھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے آنکھیں بند کر لی اور خاموشی سے یہ سفر کرتا رہا۔ پھر وین شاید کسی عمارت کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ چوڑی سیڑھیوں کے نزدیک اسے اتارا گیا اور وہ ان لوگوں کی ہدایات پر سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ اس نے گردن گھما کر عمارت کی صورت دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ پھر ایک بڑے سے ہال میں کچھ اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور عمران نے ایک گہری سانس لی۔ غالباً کوئی اہم صورتحال شروع ہونے والی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، مسٹر علی عمران، میں معافی چاہتا ہوں بھائی جان، کیا آپ چھوٹی پھوپھی کے سسرال والے ہیں؟ عمران نے سوال کیا، کیا مطلب؟ چھوٹی پھوپھی کا سسرال والوں سے جھگڑا چل رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کر لیجئے کہ میں نے کبھی آپ لوگوں کے معاملات میں دخل نہیں دیا۔ آخر آپ مجھے اس طرح کیوں یہاں لے آئے ہیں؟ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، آپ جو کوئی بھی ہیں مسٹر علی عمران، آپ کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ویسے ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ نوجوان ہیں اور دنیا بہت خوبصورت۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی خواہش کس دل میں نہیں ہوگی؟ میرے دل میں تو بہت زیادہ ہے۔ ابا جان سے کہہ دیا تھا میں نے کہ میری شادی کر دی۔ بس چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، بہت پیارے لگتے ہیں مجھے۔ میرا یہی مطلب ہے کہ آپ کو ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہم سے تعاون کرنا ضروری ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ آرام کریں، اس کے بعد آپ کی پیشی ہوگی اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ بہت بہتر، بہت بہت شکریہ۔ آپ میرا انٹرویو لینے والے ہیں، لیکن ابا جان نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ کہیں میرا رشتہ چلا رہے ہیں۔ لیکن ارے باپ رے! عمران کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے دلچسپی سے پوچھا۔ یعنی یہ سسرال اگر میری ہے تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ آپ تو ابھی سے مجھے ہاتھ باندھ کر لائے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے موقع دیا گیا ہے، اس کے بعد ذرا آپ کے ساتھ دلچسپ نشست رہے گی۔ چلو انہیں اوپر لے جاؤ۔ پھر وہ لوگ عمران کو لے کر اوپری حصے میں آ گئے۔ عمارت بہت شاندار تھی اور وہ کمرے بے حد خوبصورت جہاں اسے بند کر دیا گیا تھا۔ ضرورت کی تمام چیزیں یہاں موجود تھیں۔ اندر لا کر اس کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے تھے۔ وہ لوگ دروازہ باہر سے بند کر گئے، لیکن عمران نے آگے بڑھ کر اسے اندر سے بھی بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ خوبصورت کمرے میں فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ چاروں طرف سے بند تھا۔ صرف چھت کے قریب روشن دان تھے جو اتنے بڑے نہیں تھے کہ ان میں سے انسانی جسم باہر نکل سکے۔ بہرحال ابھی فرار کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے چند لمحات انتظار کیا اور اس کے بعد کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ خوبصورت مظاہر کے ساتھ اس پر بچھے ہوئے گدے پر سے اسے بنانے والی کمپنی کا نام معلوم ہوا۔ دروازے پر لگے ہوئے لاک پر بھی اس نے کمپنی کا نام تلاش کیا۔ ایک طرف رکھی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے کاغذات قلم دوات کے ساتھ نہ جانے وہ ان چیزوں سے کیسا نتیجہ اخذ کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور آرام سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ تصور آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسے اس طرح وہاں سے اغوا کیا ہے۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ لاپرواہی سے دروازے کی جانب دیکھنے لگا، لیکن اچانک ہی اسے دروازے کے بند ہونے کا خیال آیا اور برق رفتاری سے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے کھول دیا اور پھر اتنی ہی تیزی سے واپس اپنی جگہ جا بیٹھا۔ دروازہ کھولنے والے اندر آ گئے۔ ان میں ایک جانا پہچانا چہرہ تھا اور دوسرا اجنبی۔ ایک آدمی کو وہ ابھی کچھ دیر قبل دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ آنے والا آدمی انتہائی لمبی چوڑی جسامت کا مالک تھا اور چہرے سے ہی بے حد خطرناک لگتا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں عمران کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے گھراٹ کے ساتھ کہا۔ البتہ ان بندشوں کو اس نے اپنی ٹیکنیک کے مطابق رکھا تھا، یعنی جب بھی ضرورت پیش آئے یہ ہاتھ آزاد ہو جائیں۔ وہ لوگ اسے باہر لائے اور ایک بار پھر اسی بند گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس بار وہ دیوہکل شخص عمران کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وین کی اگلی سیٹ پر صرف ڈرائیور تھا۔ یہ دیوہکل آدمی چہرے سے بے حد خطرناک نظر آتا تھا۔ اس وقت وہ وین میں تنہا بھی موجود تھا، لیکن عمران اس وقت تک کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ اسے صحیح صورتحال کا علم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور یہ سفر صبر و سکون سے طے ہو گیا۔
وہ لوگ مسلسل اسے نچائے نچائے پھر رہے تھے۔ اس بار اسے بلندی پر بنی ہوئی ایک عمارت میں لے جایا گیا۔ بہن کی چڑھائی سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا یہ ایک ویران عمارت تھی اور شاید اس کی دیکھ بھال بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ عمارت کے سین میں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ دروازہ بھی پوشیدہ تھا۔ دیو ہیکل آدمی نے اسے نیچے اتارا، پھر وین کی فرنٹ سیٹ سے ایک آدمی نیچے اترایا۔ اس نے پستول نکال کر عمران کو کور کیا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ پوشیدہ دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ ایک پرانے طرز کے ہال میں پہنچ گئے جہاں معمولی سا فرنیچر پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہاں اور بھی بہت کچھ تھا۔ اذیت دینے کا سامان ہال کی زینت بڑھا رہا تھا۔ دیو ہیکل آدمی نے دروازہ بند کر دیا اور پھر بڑے خوفناک انداز میں اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف اچھال دیا، آستینوں کے بٹن کھولے، آستینیں اوپر چڑھائیں اور اس کے انتہائی مضبوط بازو نمایاں ہو گئے۔ وہ غالباً عمران پر اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے خوفناک نگاہوں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے دوست، تم فیصلہ کر چکے ہوگے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران ایک گہری سانس لے کر بولا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ یہ کہ تمہارے کہنے سے شادی کر لوں۔ دیکھو، اگر اس کے بعد بھی تم نے فضول باتوں میں وقت ضائع کیا تو اپنی ان فضول باتوں پر زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ شادی ایک پچھتاوے کا نام ہوتا ہے، مفکروں نے تو یہی کہا ہے، شادی شادی شادی۔ میں کہتا ہوں تم اپنی حقیقت بتاؤ، بس یوں سمجھ لو ابھی تو باپ کا دیا کھاتا ہوں، خود کسی کام کا آغاز نہیں کیا، لیکن تمہاری لڑکی کو خوش رکھنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس طرح نہیں مانو گے تو اور کیا کروں؟ ایک تو ہاتھ پیچھے باندھے رکھے ہیں، اوپر سے پتہ نہیں کیا رٹ لگائے ہوئے ہو سر صاحب۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ جانکی بھائی آگرے والی سے۔ ویسے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اسے آنٹی کہتا تھا اور میرا اس سے بس اتنا ہی تعلق تھا، یعنی آنٹی اور بھتیجے کا، عمران نے جواب دیا، اور طاقتور آدمی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ لیکن اب عمران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی کھیل شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی ہوئیں اور اس کے بعد پیروں کے قریب گرے پڑ گئی۔ پھر پستول سے اسے کور کرنے والے نے ان رسیوں کو دیکھ لیا اور ایک لمحے کے لیے اس کے منہ سے ایک حیرانی کی سی آواز نکلی، لیکن عمران نے اسی پر بس نہیں کیا تھا، بلکہ تھوڑے فاصلے پر پڑی ہوئی ایک تپائی پر اس نے ٹھوکر ماری اور اس طرح نپی تلی ٹھوکر ماری کہ تپائی اچھل کر پوری قوت سے پستول پر پڑی اور پستول والے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ اس نے حیران نگاہوں سے عمران کو دیکھا تو عمران نے سرد لہجے میں کہا، اگر تم نے دوبارہ پستول اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو نکارا کر دوں گا۔ عمران کی آواز میں بے پناہ کڑاہٹ تھی۔ ادھر وہ دیو ہیکل آدمی جس کی آنکھیں غصے سے خون اگل رہی تھی، اسے اپنی توہین سمجھ کر عمران کی جانب پڑھنے لگا۔ دیکھو، آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب میں نہیں تم بولو گے۔ تم مجھے بتاؤ، مجھے میرے ہوٹل سے اغوا کر کے کیوں لایا گیا ہے؟ اگر تم نے اس کے علاوہ کوئی حرکت کی تو پھر جو کچھ ہوگا میں کہہ چکا ہوں، اس کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی۔ لیکن موٹے آدمی کو اپنی طاقت پر ناز تھا، وہ پوری طرح جھلا رہا تھا۔ وہ اسی جھلاہٹ میں دونوں ہاتھ پیر پھیلا کر عمران کی جانب بڑھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر کوئی سمجھدار لڑکا ہوتا تو اس وقت اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کرتا، لیکن عمران سمجھدار آدمی تھا ہی کہاں۔ موٹا آدمی جیسے ہی اس کے قریب آیا، عمران کی اس کی گردن گرفت میں لی اور ایک دم نیچے گر پڑا۔ دوسرے لمحے عمران نے اسے جوتے کی ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا، لیکن موٹے آدمی نے اپنے طاقتور بازوؤں سے عمران کی کمر پکڑ لی۔ البتہ عمران نے جو کچھ کیا تھا، اس نے اس کا سر چکرا کر رکھ دیا تھا۔ عمران کا دوسرا ہاتھ آزاد تھا، جس نے اس نے موٹے کی پشت پر ریڑھ کی ہڈی کے قریب ایک مخصوص ضرب لگائی اور موٹے آدمی کی چنگاڑ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس نے جلدی سے عمران کی کمر چھوڑی اور اپنی گردن اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ اس میں ناکام رہا تھا۔ پھر شاید وہ اپنی تکلیف بھول کر متحرانہ انداز میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ سامنے موجود آدمی، جس کی جسامت بس درمیانہ قسم کی ہے، اس قدر طاقتور ہو سکتا ہے۔ دوسرے وہ آدمی جو اس کے ساتھ موجود تھے، وہ بھی حیران نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ پھر چند لمحوں کے بعد موٹے آدمی کی گردن اس طرح مڑی کہ وہ چھت گر پڑا۔ عمران نے پھر اس کے 2-3 ٹھوکریں رسید کر دی تھی اور اس کے بعد شاید وہ بے ہوش ہو ہی گیا، لیکن اس دوران بقایا افراد سنبھل گئے تھے۔ وہ شخص جس کے ہاتھ سے پستول گر رہی تھی، اس تول کی جانب جھپٹا، لیکن صورتحال وہی ہوئی۔ عمران نے اچھل کر اس کی کلائی پر ٹھوکر ماری اور وہ اپنی بے اختیار چیخ کو نہ روک سکا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ پستول اٹھانے کی کوشش کس قدر نقصان دہ ہوگی، عمران نے اس کی گردن پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جھک کر اس آدمی کے دونوں ہاتھ پشت سے پکڑ لیے۔ پھر اس نے ان دونوں ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے جھٹکا دیا
اور نیچے پڑے ہوئے آدمی کے حلق سے ایسی آوازیں نکلنے لگی جیسے اسے ذبح کر دیا گیا ہو۔ وہ کرب سے مسلسل چیخ رہا تھا، اس کے دونوں بازو کندھوں کے پاس سے اکھڑ گئے تھے، اور اب اگر تم نے آواز بند نہ کی تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا، سمجھے؟ عمران نے اس کے شانے پر گھٹنا رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے لیے ایسے مت کرو۔ وہ خوف سے چیخا، تب مجھے بتاؤ کہ یہ کیا کھیل ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، یقین کرو میں کچھ نہیں جانتا، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، ان لوگوں کے بارے میں ضرور جانتے ہوگے۔ عمران نے ہونٹ پچ کر کہا، میں دیکھو دیکھو دیکھو۔ کرب میں مبتلا آدمی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، دروازہ بند ہے اور تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، اور جب تک کوئی آیا تم موت کی نیند سو چکے ہوگے۔ عمران نے اس کے ٹوٹے ہوئے بازوؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ بلبلا اٹھا، لیکن اسی وقت روشن دان سے کوئی چیز نیچے پھینکی گئی جسے عمران نہیں دیکھ سکا تھا۔ یہ شیشے کا ایک سفید گولا تھا جو نیچے گرتے ہی پھٹ گیا، اور اس میں سے سفید دھوئیں کا ایک مرگولا اٹھا۔ عمران کو اپنی سانس پر زبردست دباؤ کا احساس ہوا تھا۔ وہ سانپ کی طرح پلٹا، لیکن دھواں انتہائی سریع الاثر تھا۔ اس کا دماغ چکرا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے حواس پر دھند سی چھا گئی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اس مزیدار ناول کا پہلا حصہ یہی ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، آخر یہ لوگ کون تھے اور یہ عمران کو کیوں اغوا کرنا چاہتے تھے؟ اور کیا عمران ان لوگوں کی گرفت سے آزاد ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔